سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض۔ اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شادی بیاہ کی مسائل۔ شادی کون کرے اور کس سے؟ نکاح کرنا کب فرض، کب واجب اور کب حرام ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، مسلمان مرد اور عورت پر کتنی عمر میں شادی کرنی واجب ہے؟ میں نے سنا ہے کہ لڑکی کی عمر 16 سال ہو اور لڑکی کی عمر 25 سال، تو اس وقت ان کی شادی کرنی چاہیے۔ جواب: شرعاً شادی کی کوئی عمر مقرر نہیں۔ والدین بچے کا نکاح نابالغی میں بھی کر سکتے ہیں، اور بالغ ہو جانے کے بعد اگر شادی کی بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو شادی کرنا واجب ہے، ورنہ کسی وقت بھی واجب نہیں۔ البتہ ماحول کی گندگی سے پاک دامن رہنے کے لیے شادی کرنا افضل ہے۔ در مختار وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر نکاح کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر غالب گمان ہو تو نکاح واجب ہے، بشرط یہ کہ مہر اور نان نفقہ پر قادر ہو۔ اگر یقین ہو کہ نکاح کر کے ظلم و ناانصافی کرے گا تو نکاح کرنا حرام ہے، اور اگر ظلم اور ناانصافی کا غالب گمان ہو تو نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے اور معتدل حالات میں سنت مؤکدہ ہے۔ دوسرا سوال، بیوہ عورت اور رنڈا مرد کس عمر تک دوسرا یا تیسرا نکاح کر سکتے ہیں؟ جواب: جب تک اس کی ضرورت ہو اور جب تک میاں بیوی کی حقوق ادا کرنے کی صلاحیت ہو۔ بہرحال شریعت میں دوسری اور تیسری نکاح کا حکم وہی ہے جو پہلی نکاح کا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، میرے والدین میری شادی کرنا چاہتی ہے لیکن ایک ایسی جگہ جو مجھے پسند نہیں۔ در حقیقت میں اپنی چچا زاد بہن سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کتاب اور سنت کی روشنی میں کوئی مشورہ دیں۔ کیا میں والدین کی بات تسلیم کر لوں یا انہیں مجبور کروں؟ جواب: والدین کو حکم ہے کہ وہ شادی کرتے وقت اولاد کے جذبات اور خواہش کو ترجیح دے۔ ادھر اولاد کو چاہیے کہ والدین تک اپنی خواہش تو پہنچا دے، لیکن اپنی خواہش اور رائے پر والدین کی مجبوری اور اس پر اپنی بات ماننے کو مجبور نہ کرے، کیونکہ ان کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں، اور شفقت بھی کامل ہے۔ وہ جو انتخاب کرتے ہیں سوچ اور سمجھ کر ہی کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش والدین تک پہنچا دیں۔ اگر وہ بخوشی راضی ہو جائے تو بہت بہتر، ورنہ آپ اپنا خیال دل سے نکال لیں۔ والدین کی ثوابدید کو ترجیح دیں اور اس کے لیے استخارہ بھی کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین لڑکی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر دیتے ہیں، لڑکی کی رضامندی کو ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ لڑکوں کی رضامندی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے مذہب میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ میرے خیال میں لڑکی کی رضامندی اشد ضروری ہے، کیونکہ گھر عورت ہی سے بنتا ہے۔ آپ ان سوالوں کی جواب شرعی نقطہ نظر سے دیں۔ جواب: لڑکی کی رضامندی معلوم کرنا اور اس کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اگرچہ عموماً شریف خاندانوں کی بچیاں اپنے والدین پر اعتماد کیا کرتی ہے، کیونکہ والدین اپنی بچی کے لیے بہتر رشتے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، تاہم لڑکی کا رجحان ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ چوتھی سوال، میری ایک بہن جس کا رشتہ میری پھوپھی صاحبہ جو کہ بیوہ بھی ہے اپنی لڑکی کے لیے مانگ رہی ہے۔ میرے والد صاحب نے میری پھوپھی جب بیوہ ہوئی اور گھر کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، ان کی دیکھ بھال کی، ان کی ایک لڑکی کی اپنے بھتیجے سے شادی کر دی
جو تاحال پھوپھی صاحبہ کے گھر ہی رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ان کے 5 بچے ہیں، لیکن پھوپھی صاحبہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا مشترکہ ہے۔ پھوپھی صاحبہ کا ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، لیکن نہ اس بہن نے اس بھائی کے لیے سوچا، نہ بہنوئی نے اس کے لیے سوچا کہ اس کا بھی گھر بسے۔ اس کی شادی کا انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں۔ میرے والد صاحب نے پھوپھی صاحبہ کے لڑکے کا ایک دور جگہ رشتہ کیا۔ ایک لڑکی فوت ہو گئی، دوسری کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ لڑکا سمجھدار ہے، مزدوری کر کے اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے، لیکن ایک آنکھ سے قدرتی طور پر بچپن سے محروم ہے، جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس کو پسند نہیں کرتی۔ جواب یہ ہے، آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے اور والد صاحب کا فیصلہ بھی بجا ہے، لیکن رشتہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر نہ کیا جائے۔ البتہ آپ لوگ لڑکی کو اونچ نیچ سمجھا کر اور اس کا اجر و ثواب بتا کر راضی کر لے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر لڑکی دلی طور پر رضامند نہ ہو تو آپ زبردستی نہ کریں۔ اگر زبردستی کرے گی تو بلا شبہ باز پرس ہوگی۔ 5واں سوال، اسلام میں شادی کے سلسلے میں لڑکی سے اجازت لینے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آج کل عام طور پر لڑکیاں دیندار لڑکے پسند نہیں کرتے۔ اسلام کی دی ہوئی اختیار سے غلط فائدہ اٹھانا کہاں تک درست ہے؟ جواب، شریف گھرانوں کا دستور یہ ہے کہ والدین بہتر سمجھ کر جہاں رشتہ تجویز کر دیتے ہیں وہ قبول کر لیتی ہے۔ بہرحال لڑکی کے علم میں ضرور آنا چاہیے کہ فلاں جگہ اس کا رشتہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ اس پر راضی نہ ہو تو وہاں نہیں کرنا چاہیے۔ جو لڑکیاں دیندار رشتے کو محض اس کی دیندار ہونے کی وجہ ناپسند کرتی ہے، وہ دراصل دین کو ناپسند کرتی ہے۔ میں ایسی لڑکیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، واللہ اعلم۔ 6واں سوال، ایک باپ اپنے لڑکی کی شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتا ہے، جبکہ لڑکا چاہتا ہے کہ اس کی شادی دوسری جگہ ہو۔ لڑکا مسلسل انکار کرتا ہے اور اس جگہ شادی نہ کرنے کی قسم بھی کھا رکھی ہے۔ کیا انکار کرنے سے لڑکا گنہگار تو نہیں ہوگا؟ باپ کہتا ہے والدین کی ہر بات اولاد کو ماننی چاہیے، جبکہ لڑکا کہتا ہے زندگی مجھے گزارنی ہے اور اسلام میں اولاد کی بھی حقوق ہے، نہ کہ صرف والدین کی۔ جواب، ہر قسم کے معاملات میں باپ کو بھی اولاد کی رضامندی ملحوظ رکھنی چاہیے۔ 7واں سوال، ہمارے گاؤں کا یہ ایک عام دستور ہے کہ جب کوئی رشتہ طے ہوتا ہے تو اس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی کی رضامند ہونے کا لحاظ کوئی نہیں رکھتا، بلکہ والدین خود ہی جہاں چاہتے ہیں اپنی مرضی سے رشتہ طے کر لیتے ہیں اور اسی طرح زبردستی نکاح کروا دیتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب، لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضرور معلوم کرنی چاہیے، چونکہ ہمارے معاشرے میں بچے والدین پر اعتماد کرتے ہیں اور والدین زندگی کی نشیب و فراز کو بچوں کی نسبت زیادہ سمجھتی ہے، اس لیے بچوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن جہاں والدین کو بچوں پر اور بچوں کو والدین پر اعتماد نہ ہو وہاں بچوں کی رائے ضرور لینی چاہیے۔ اگر لڑکی کا کہیں سے رشتہ آئے اور والدین اس کی شادی وہاں کرنا چاہتی ہے جبکہ لڑکی اس کے لیے تیار نہ ہو اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ خوش نہیں رہ سکتی، تو وہ والدین سے انکار کرنے کا حق رکھتی ہے یا نہیں؟ جواب، بالغ لڑکی کا عقد اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے لڑکی اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی ہے اور اظہار کی ضرورت ہو تو اسے کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال اس کے بعد یہ آتا ہے، کیا ایک مسلمان لڑکی اپنی شوہر کا خود انتخاب کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں ایک لڑکی کی حقوق، فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بیٹی کے لیے اس کے شوہر کے انتخاب میں والدین کی فرائض اور ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟
اگر ایک لڑکی اپنے شوہر کی انتخاب میں والدین کی مرضی کے خلاف اپنی رائے پر زور دیتی ہے تو اس کے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے، مشرقی روایت یہ ہے کہ بچیوں کے رشتے کا انتخاب والدین کرتے ہیں اور لڑکیوں کا اپنے لیے رشتوں کا انتخاب معیوب سمجھا جاتا ہے۔ شریعت نے والدین پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ رشتوں کا انتخاب کرتے وقت لڑکیوں کی پسند اور ناپسند کو بھی ملحوظ رکھے۔ جس رشتے کو لڑکی ناپسند کرتی ہو، محض اپنی انا کی وجہ سے لڑکیوں کو اس پر مجبور نہ کرے، اور لڑکیوں پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ وہ اسی رشتے کا انتخاب نہ کرے جو والدین کے لیے عار کا موجب ہو۔ میں نے اکثر جگہ پڑھا ہے کہ مرد اچھی عورت کی طلب کرتی ہے اور نیک بیوی چاہتی ہے، اکثر اپنی پسند کی شادی بھی کرتی ہے کیونکہ وہ مرد ہے۔ کیا یہ ٹھیک کرتی ہے یا نہیں؟ جواب، نیک اور اچھی جوڑی کی خواہش دونوں کو ہے اور پسند کی شادی بھی دونوں کرتی ہے۔ میں تو اس کا قائل ہوں کہ اپنے بزرگوں کی پسند کی شادی کی جائے۔ کیا عورت اپنے لیے اچھے نیک شوہر کی خواہش نہ کرے؟ عورت کسی ایسے شخص کو پسند کرتی ہے اور اس سے عزت سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی حرکت عورت کو زیب نہیں دیتی جبکہ مرد اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ جواب سنو، میں لکھ چکا ہوں، اکثر لڑکیاں کسی شخص کو پسند کرنے میں دھوکہ کھا لیتی ہے، اپنی خاندان اور کمبے سے پہلے کٹ جاتی ہے، ان کی محبت کا ملمع چند دنوں میں اتر جاتا ہے، پھر نہ وہ گھر کی رہتی ہے نہ گھاٹ کی۔ اس لیے میں تمام بچیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعہ کیا کریں۔ میں نے اکثر جگہ کتابوں میں پڑھا کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی تھی۔ اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا رشتہ صحیح ہے جس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے، اس طرح اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی ایسے شخص کو، دیندار لڑکے کو چاہیے تو اس سے نکاح کرنا اس عورت کے لیے جائز ہے۔ بحوالہ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 6۔